بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جہاد اکبر۔ کتاب کے مصنف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کے ناشر دانشگاہ امام خمینی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، نور و ظلمت کے حجاب۔ غیر خدا کی طرف متوجہ ہونا اور راغب ہونا تاریکیوں میں انسان کو دھکیل دیتا ہے، ظلماتی چکروں میں گر جاتا ہے اور نورانی مقدس حجاب کا خیال تک اس کے دل سے محو ہو جاتا ہے۔ تمام دنیاوی امور انسان کو اگر دنیا کی طرف متوجہ ہونے اور خدا سے غافل کرنے کا سبب بنے تو یہ حجب ظلماتی کا بڑا سبب ہوتے ہیں۔ ہم نے اس دار آخرت کو کہ جس کی توصیف تم نے سنی ہے، ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو زمین میں نہ تو برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور نیک سر انجام پرہیزگاروں کا نصیب ہے۔ تمام عوامل اجسام ظلماتی حجاب ہیں۔ اگر یہی دنیاوی امور خدا کی طرف متوجہ ہونے اور دار آخرت جو کہ تشریف ہے تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے، حجاب نورانی سے بدل جاتے ہیں، اور کمال انقطاع یہ ہے کہ تمام حجابات ظلماتی اور نورانی چاک کر دیے جائیں اور انہیں ہٹا دیا جائے تاکہ خدا کے مہمان خانے معدن عظمت میں داخل ہو سکیں۔ اسی لیے تو ان مناجات میں خدا بند عالم سے دل کی بینائی اور نورانیت کی درخواست کی گئی ہے کہ نورانی حجابوں کو چاک کر کے معدن عظمت تک پہنچ سکیں، تاکہ دل کی آنکھیں حجاب نور چاک کر کے معدن عظمت تک پہنچ جائیں۔ لیکن جس شخص نے بھی ابھی تک ظلماتی حجابوں کو ہی چاک نہ کیا، جس کی پوری توجہ عالم طبیعت کی طرف ہے اور معاذ اللہ جو خدا سے منہ موڑے ہوئے ہے، اور اصولی طور پر وہ ماورائے دنیا اور عالم روحانیت سے بے خبر ہے اور منقوص طبیع ہے، یعنی طبیعت اور مادیت پر جھکا ہوا ہے، اور کبھی اس منزل میں آیا ہی نہیں کہ اپنا تزکیہ نفس کرے اور اپنی ذات میں حرکت و قوت اور روحانی و معنوی قوت پیدا کرے، اور ان تاریک پردوں کو دور کرے جو اس کے دل پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں، اور وہ اسفل السافلین میں پڑا ہے کہ جو آخری ظلماتی حجاب ہے۔ پھر ہم نے اسے پست ترین درجے کی طرف لوٹا دیا، حالانکہ خدا نے تو انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پیدا کیا تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے۔ تو جو شخص خواہشات نفس کی پیروی کرے اور جس دن اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، سوائے طبیعت و مادہ اور عالم ظلماتی کے کسی طرف متوجہ نہیں ہوا، اور جس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آلودہ اور تاریک دنیا کے علاوہ بھی کوئی جگہ اور مقام ہے، وہ ظلماتی حجاب میں گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو یقیناً اس کے ایمان کو باقی رکھ سکتے تھے اور اس کے مرتبے کو ان آیات کے سبب بلند کر سکتے تھے جنہیں وہ جانتا تھا، لیکن اس نے دنیا کو چاہا اور اپنے آرزو اور ہوائے نفس کے مطابق کی، تو ہم نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پس اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اگر اس پر حملہ کرو تو وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر اپنے حال پر چھوڑ دو تو جب بھی اس کی زبان نکلے رہے گی۔ اس کی مثال اس قوم کی سی ہے کہ جس نے آیات الہی کی تکذیب کی، پس ان کے لیے گزشتہ قصوں کو دہراؤ، شاید کہ وہ تفکر کی منزل پر آ جائیں۔ تو انسان اسی دل کے ساتھ جو گناہ سے آلودہ ہو کر ظلماتی پردوں میں چھپا ہوا ہے، اس روح کے ساتھ جو زیادہ گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں خدا سے دور ہو چکا ہے
اور اس حوث پرستی اور دنیا طلبی کے ساتھ کہ جس نے اس کی عقل اور حقیقت ہے چشم کو اندھا کر دیا ہے، حجابات ظلماتی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ چیز جائے کہ وہ حجابات نورانی کو چاک کر کے انقطاع اللہ کی منزل حاصل کر سکے، وہ خواہ کتنا ہی مقام اولیاء کا منکر نہ ہو، اور عوالم برزخ، پل صراط، معاد و قیامت، حساب و کتاب، بہشت اور دوزخ کو افسانہ نہ سمجھتا ہو، مگر گناہوں کے اثر اور دنیا سے وابستگی کے نتیجے میں بتدریج ان حقائق کا منکر ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ کی منزلت سے انکار کرنے لگتا ہے، حالانکہ اولیاء کی منزلت ان چند جملوں سے زیادہ نہیں جو اس دنیا اور مناجات میں وارد ہوئی ہے۔ علم و ایمان کا مرحلہ۔ کبھی کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ان حقائق کا علم تو رکھتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا۔ مردے کو غسل دینے والا مردے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے یقین ہے کہ مردے میں اذیت پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ زندہ تھا اور بدن میں روح موجود تھی، وہ اس وقت کچھ کر سکتا تھا، چیز جائے کہ اب کچھ کر سکے، جبکہ خالی ڈھانچہ پڑا ہے۔ لیکن جو لوگ مردے سے ڈرتے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح لوگ خدا اور روز جزا کے جاننے والے ہیں لیکن انہیں یقین نہیں، جو کچھ عقل نے بتایا ہے دل اس سے بے خبر ہے۔ دلیل و برہان کے ذریعے تو جانتے ہیں کہ خدا ہے، معاد و قیامت بھی ہے، لیکن یہی برہان عقلی ممکن ہے حجاب بن جائے اور نور ایمان کو دل پر روشنی نہ ڈالنے دے، جب تک کہ خداوند عالم اسے ظلمات و تاریکیوں سے نکال کر عالم نور و روشنی میں داخل نہ کر دے۔ خدا ایمان لانے والوں کا ولی ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کا خدا ولی ہے اور وہ اسے ظلمات سے نکالتا ہے، پھر وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ کسی پر تہمت نہیں لگاتا، وہ برادر ایمانی سے کینہ و حسد نہیں رکھتا، وہ اپنے دل میں نورانیت محسوس کرتا ہے، اس کی نگاہ میں دنیا و مافیہ کی کوئی قیمت و وقت نہیں رہتی۔ جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مجھے دو کہ میں جو کا ایک چھلکا چونٹی کے منہ سے جبرن اور برخلاف عدالت چھین لوں تو میں اسے ہرگز قبول نہیں کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر ہفتے اقلیم اور زیر فلک کی جملہ چیزیں مجھے اس لیے بخش دی جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے ایک جوگ کے چھلکے کو ناحق چھین لوں تو میں ہرگز اسے انجام دینے پر آمادہ نہیں ہوں گا۔ لیکن آپ میں سے بہت سے اشخاص ہر چیز کو پامال کر دیتے ہیں، بزرگان دین کی غیبت کرتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ کسی عام پرچون والے یا اتار کی غیبت کرتے ہیں تو یہ علماء اسلام کی طرف ناروا نسبت دیتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں، ان کے حق میں جسارت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا ہے اور وہ اپنے اعمال و کردار کی سزا کو برابر نہیں کرتے۔ عصمت ایمان کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ انبیاء اور اولیاء کی عصمت کے یہ معنی نہیں ہے کہ جبرائیل ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ بے شک اگر جبرائیل کسی برے شخص کا ہاتھ پکڑے رہیں تو وہ بھی کبھی گناہ نہیں کر سکے گا، بلکہ عصمت ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہو اور دل کی آنکھ سے سورج کی طرح خدا کو دیکھ رہا ہو تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ اور معصیت کا مرتکب ہو، جیسا کہ کسی صاحب قدرت مسلح شخص کے سامنے عصمت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ خوف حضوری خدا کے اعتقاد کا نتیجہ ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ معصومین علیہ السلام طینت پاک سے خلقت کے بعد ریاضت، قذف نورانی اور ملکات فاضلہ کے زیر اثر ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے حضور دیکھتے ہیں، جو کہ تمام چیزوں کا جانتا اور تمام امور پر احاطہ رکھتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے باور کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ شخص اور ہر چیز فانی ہے اور وہ سر نوشت انسان میں کوئی نقش نہیں چھوڑ سکتی۔
اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اگر انسان یقین اور ایمان رکھتا ہو کہ تمام عوالم ظاہر و باطن خدا کے سامنے ہیں اور خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو حضوری حق اور نعمت حق کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں کہ انسان گناہ کا مرتکب ہو۔ انسان ایک سوجھ بوجھ رکھنے والے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتا اور نہ ننگا ہوتا ہے، تو پھر کس طرح حق تعالیٰ کے سامنے اور محض ربوبیت میں کشف عورات کرتا ہے اور گناہ کی پرواہ نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچہ کے وجود کا ایمان رکھتا ہے، لیکن محض ربوبیت کے بارے میں اگر علم رکھتا ہے ایمان نہیں رکھتا، بلکہ گناہوں کی زیادتی کے نتیجے میں چونکہ اس کا دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، لہذا اس قسم کے مسائل اور حقائق کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ شاید ان کی صحت اور واقعیت کا احتمال بھی نہیں رکھتا۔ واقعاً اگر انسان احتمال رکھتا ہو، ضروری نہیں کہ اسے یقین ہو کہ یہ خبریں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور جو وعدے و وعید کیے گئے ہیں یہ سچ ہیں، تو ضرور اپنے اعمال و کردار میں تجدید نظر کرے گا اور شتر بے مہار کی مانند بے پرواہ ادھر ادھر نہیں ڈولے گا۔ اگر آپ کو احتمال ہو کہ راستے میں کوئی درندہ ہے اور یہ خطرہ ہو کہ وہ آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائے گا، یا کوئی مسلح شخص کھڑا ہے جو شاید آپ کو نقصان پہنچا دے، تو آپ اس راستے سے گریز کریں گے اور اس خبر و مقام کی تحقیق اور تجسس کریں گے۔ تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص جہنم کے وجود اور اس میں ہمیشہ رہنے کا احتمال رکھے مگر اس کے باوجود گناہوں سے باز نہ آئے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دربار الہی میں مشاہدہ کرے اور یہ احتمال بھی رکھے کہ اس کی گفتگو اور کردار کی اسے جزا ملتی ہے، اسے حساب و کتاب بھی دینا ہے، اور وہ اس دنیا میں جو لفظ بھی کہتا ہے، جو قدم بھی اٹھاتا ہے، جس عمل کا بھی مرتکب ہوتا ہے، وہ سب تو ضبط ہو جاتا ہے، اور خدا کے فرشتے جو رقیب و عتیب ہیں اس کی گھاٹ میں اور اس کے تمام اقوال و افعال کو لکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ غلط اعمال کے ارتکاب کی پرواہ نہیں کرے۔ دکھ تو یہ ہے کہ ان حقائق کے وقوع کا احتمال بھی نہیں رکھا جاتا۔ بعض لوگوں کی راہ و روش اور کیفیت سیر و سلوک سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عالم ماورائے طبیعت کا احتمال بھی نہیں رکھتے، کیونکہ صرف احتمال بھی انسان کو بہت سے نامناسب افعال سے باز رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سلوک میں پہلا قدم بیداری ہے۔ آپ کب تک خواب غفلت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور فساد و تباہی میں ڈوبے رہیں گے؟ خدا سے ڈریے، آخرت پر غور کیجیے اور خواب غفلت سے جاگیے۔ آپ ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک آپ نے اپنا پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا ہے، اور راہ خدا میں چلنے کا پہلا قدم بیداری ہے، مگر آپ تو سوئے ہوئے ہیں۔ بظاہر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن دل خواب آلودہ ہے۔ گناہ کے نتیجے میں دل سیاہ زنگ آلود اور خوابیدہ نہ ہو تو آپ اس طرح بے دھڑک اور بے جھجک ہو کر غلط اعمال نہ کریں اور نہ ہی غلط اقوال کہیں گے۔ آپ کو ذرا امور آخرت کا خیال ہوتا اور اس کی ہولناک سزاؤں سے خوف آتا تو آپ اپنے اوپر عائد ہونے والی سب قسم کی ذمہ داریوں اور شرعی پابندیوں کو اہمیت دیتے۔ آپ کی ایک دنیا اور بھی ہے، معاد اور قیامت بھی آپ کے لیے ہے۔ آپ ان موجودات کی طرح نہیں ہیں جن کے لیے واپسی نہیں ہے۔ آپ کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ کیوں لاپرواہی اور آسانی سے اپنے مسلمان مومن بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے پر لگے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ زبان جو غیبت کے لیے چلتی ہے قیامت کے دن دوسروں کے پاؤں تلے روندی جائے گی؟ کیا آپ کو معلوم ہے غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے اور حلال زیادہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان اختلافات، جھگڑے، حسد، بدگمانیوں، خود غرضیوں
غرور تکبر کا کتنا برا انجام ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان پست اور حرام اعمال کا انجام جہنم ہے؟ ممکن ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے لیے طول کھینچے۔ خدا نہ کرے کہ انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے جن میں درد نہ ہو۔ درد والے امراض انسان کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ اس کا ازالہ کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اسپتال سے رجوع کرے، لیکن وہ مرض جس میں درد کا احساس نہیں ہوتا بہت خطرناک ہے، اور وہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اگر روحانی امراض میں درد ہوتا تو یقیناً شکر کا مقام ہوتا، اس لیے کہ انسان اس درد کے زیر اثر کبھی نہ کبھی اپنا علاج ضرور کراتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ان خطرناک امراض میں درد نہیں ہوتا۔ غرور اور خود غرضی کے مرض میں درد نہیں ہوتا، اسی طرح باقی تمام معاصی بھی درد پیدا کیے بغیر قلب اور روح کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان تمام امراض میں صرف یہی نہیں کہ وہ درد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بڑی پرکیف ظاہری صورت بھی ہوتی ہے۔ وہ محفلیں جو غیبت سے مزین ہوتی ہیں بڑی گرم اور میٹھی ہوتی ہیں۔ حب ذات اور حب دنیا میں جو تمام گناہوں کی جڑ ہے بڑی لذت آفرین ہوتی ہیں۔ استقاء کا مریض پانی پی پی کر مر جاتا ہے مگر اس عمل میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کو کسی مرض سے لذت حاصل ہو اور اس میں درد کا شائبہ نہ ہو تو یقیناً وہ اس کے علاج کے درپے نہیں ہوگا، اور جتنا بھی اسے ڈرایا جائے کہ یہ تمہارے لیے مضر اور جان لیوا ہے وہ ہرگز اس پر عمل نہیں کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، دنیا کی دوستی سے کنارہ کرو کہ وہ تمام خطاؤں کا سر اور تمام بلاؤں کا در ہے۔ اس کی دوستی ہر قسم کے فتنوں سے قربت اور ہر درد و بلا کو آواز دینے والی ہے۔ اگر انسان دنیا پرستی اور ہوائے نفس کا شکار ہو جائے اور دنیا کی محبت اس کے قلب میں سما جائے تو وہ دنیا و مافیہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے بیزار ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اللہ سے، اس کے بندوں سے، اس کے پیغمبروں، ولیوں اور فرشتوں سے دشمنی کرنے لگے گا، اور ان سے بغض و حسد و کینہ رکھے گا۔ اور جس وقت فرشتے خدا کے حکم سے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ انتہائی نفرت اور رنجیدگی محسوس کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ خداوند عالم اور ملائکہ اس کو اس کی محبوب دنیا اور مافیہ سے جدا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خدا سے دشمنی اور عداوت لے کر دنیا سے رخصت ہو۔ شہر قزون کے ایک بزرگ ان پر خدا کی رحمت و نقل کرتے تھے کہ میں ایک شخص کے پاس گیا جو نزع کی حالت میں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آنکھیں کھولیں اور کہنے لگا، خدا نے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے کسی نے ایسا ظلم نہیں کیا، کیونکہ میں نے بڑی شفقت اور محنت سے ان بچوں کی تربیت کی اور انہیں بڑا کیا۔ اب خدا چاہتا ہے کہ مجھے ان سے جدا کرے۔ کیا کوئی ظلم اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اگر انسان اپنے آپ کو مہذب نہ بنائے اور دنیا کی محبت اپنے دل سے نہ نکالے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ مرنے کے وقت خدا اور اولیاء سے بغض و کینہ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ جان دے دے۔ انسان کے لیے اپنے کاموں کے خطرناک انجام درپیش ہوں۔ یہ اشرف المخلوقات کے شوم و بدبخت سرنوشت سے دست گریبان ہے کہ کیا یہ بے لگام انسان اشرف المخلوقات ہے یا حقیقت میں بدترین مخلوق ہے؟ قسم خاص زمانے کی، بے شک نوع انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی۔ اس سورے میں صرف مومنین کا استثناء ہے کہ جو نیک کام انجام دیتے ہیں، اور بہترین خالص عمل وہ ہے جو روح کے لیے سازگار ہو۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ انسان کے بہت سے اعمال ایسے ہیں جو جسم کے لیے مناسب ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حب دنیا اور حب نفس آپ کو گھیر لے اور آپ کو اس کے قابل نہ رکھے کہ آپ حقائق و واقعات کا ادراک کریں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کریں
اور آپ کو حق اور صبر کی تلقین سے باز رکھے، آپ کی ہدایت کی راہ میں حائل ہو جائے تو آپ خسارے میں ہوں گے، اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے کہ مصداق بنیں گے، کیونکہ جوانی کھو بیٹھے ہیں، جنت کی نعمتوں اور آخرت کے فوائد سے بھی محروم ہو چکے ہیں، اور دنیا بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے لوگ اگر جنت میں نہیں جا سکتے اور رحمت خدا بندی کے دروازے ان پر بند ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تو کم از کم دنیا تو ان کے پاس ہے، وہ دینوی فوائد سے بہرہ مند تو ہیں، مگر آپ اس سے بچو کہ خدا نہ خواستہ محبت دنیا اور محبت نفس آہستہ آہستہ آپ میں بڑھتی جائے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ شیطان آپ کا ایمان چھین لے۔ اور کہا جاتا ہے کہ شیطان کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان چھین لے۔ کسی نے آپ کو یہ سند نہیں دی کہ آپ کا ایمان ثابت رہے گا۔ شاید آپ کا ایمان امانت رکھا ہوا ہو اور آخرکار شیطان آپ سے لے لے اور آپ خدا اور اس کے اولیاء کی دشمنی لے کر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ایمان ہے جو دلوں میں مستقر ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو دل اور سینے کے درمیان روز اجل تک مستعار ہے، ممکن ہے کسی وقت بھی زائل ہو جائے، اس لیے کہ مستقر نہیں ہے۔ آپ نے عمر کے ایک طویل حصے تک نعمات خدا بندی سے استفادہ کیا، خوب مزے اڑائے اور امام زمانہ کے دسترخوان پر بیٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ دم آخر آپ اپنے ولی نعمت کی دشمنی کے ساتھ جان دیں۔ آپ کا دنیا میں اگر کوئی تعلق و ربط ہے تو اسے منقطع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا اپنے تمام ظاہری رزق برق اور چمک دمک کے باوجود اس سے زیادہ حقیر اور پست ہے کہ اس سے محبت کی جائے کہ انسان اس مظاہر زندگی سے بھی محروم رہ جائے۔ آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز ہے جس سے آپ کو دل بستگی ہو، آپ ہیں اور یہ مسجد، محراب، مدرسہ یا پھر مکان کا کونا۔ کیا یہ درست اور مناسب ہے کہ آپ مسجد و محراب کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی اور نفرت رکھیں، آپس میں جھگڑا کریں اور معاشرے کو خراب کریں؟ اگر آپ کی زندگی اہل دنیا کی طرح عمدہ اور خوشحال ہوتی اور اگر آپ خدا نخواستہ اپنی زندگی کو عیش و نوش میں گزارتے، تب بھی آخر عمر میں آپ کو یہ سب اچھے خواب کی طرح لگتا، لیکن اس کا عذاب، اس کی عقوبتیں، اس کی ذمہ داریاں اور جواب دہی ہمیشہ آپ کی گردن پر پڑے رہتے ہیں۔ یہ زود و گذر بظاہر عیش و آرام کی زندگی، وہ بھی اس صورت میں کہ بہت اچھی گزری ہو، غیر متناہی عذاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت و وقت نہیں رکھتی۔ اہل دنیا کا عذاب بعض اوقات لامتناہی ہوتا ہے۔ اہل دنیا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا حاصل کر لیا اور وہ اس کے تمام منافع اور مفادات سے مستفید ہیں، غفلت اور اشتباہ سے دوچار ہیں۔ ہر شخص دنیا کو اپنے ماحول اور محل زیست کے دریچے سے دیکھتا ہے۔ ہر شخص دنیا کو اپنے ماحول اور محل زیست کے دریچے سے دیکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ دنیا بس یہی ہے جو اس کے پاس ہے، حالانکہ یہ عالم اجسام اس سے زیادہ وسیع ہے کہ جس کا انسان تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس کے قبضے میں ہے اور اس کی سیر کر رہا ہے۔ ذرائع اور وسائل سے بھری اس دنیا کے بارے میں اس بارے میں روایت ہے کہ خدا نے اس پر رحمت کی نگاہ ڈالی ہے، تو اب دیکھنا اور سوچنا یہ نہیں کہ وہ دوسرا عالم جس پر خدا نے نظر رحمت فرمائی ہے وہ کس طرح کی ہے، وہ معدن عظمت جس کی طرف انسان کو بلایا ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ انسان اس سے کمتر ہے کہ معدن عظمت کی حقیقت کا ادراک کرے اور سمجھے۔ اگر آپ اپنی نیت کو خالص رکھیں اور اپنے عمل کو صحیح کریں، حب نفس اور حب جاہ کو دل سے نکال دیں، تو مقامات عالیہ اور درجات رفیعہ آپ کے لیے ہیں۔ یہ دنیا اور اس میں کی ہر چیز اپنی تمام تر بناوٹی جلوہ سامانیوں کے ساتھ اس مقام کے مقابلے میں ایک دمڑی سے بھی کم ہے جسے اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ کوشش کرو کہ ایسے مقامات عالیہ تک پہنچو
اور اگر آپ اپنے آپ کو سنوار سکے تو ترقی کی منزلیں طے کر سکے، یہاں تک کہ ان مقامات عالیہ اور درجات رفیع سے بھی بے اتنا ہو گئے، اور خدا کی عبادت ان امور تک پہنچنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ لائق عبادت و کبریائی ہے، اور اسی خیال سے سر کو سجدے میں رکھا اور پیشانی خاک پر ملی، تو یہ وہ منزل ہوگی جب آپ حجب نور کو چاک کر کے معدن عظمت تک پہنچیں گے۔ لیکن کیا آپ اس موجودہ کردار اور اعمال کے ساتھ جس راستے پر چل رہے ایسے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت سود و منفیت کے پیش نظر کی، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ نے خوف کی بنیاد بنا کر سجدہ کیا، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور کچھ نے اس لیے پرستش کی کہ اس کی نعمتوں کی سپاس گزاری ہو، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ کیا آپ کے لیے عقوبات الہی سے نجات اور اقبات ہولناک اور جہنم کی آگ سے گریز آسان ہوگا؟ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کا گریہ و بکا اور سید سجاد کے نالے اور آہ و زاری تعلیم سکھانے کے لیے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دوسرے سیکھ لیں، حالانکہ وہ حضرات اپنی ان تمام معنویت اور مرتبوں کی بلندی کے باوجود خوف خدا سے گریہ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو راستہ انہیں درپیش ہے اس کا طے کرنا کتنا مشکل اور خطرناک ہے۔ انہیں ان مشکلات، سختی اور پل صراط عبور کرنے کی دشواریوں، جس کی ایک طرف دنیا اور دوسری طرف آخرت ہے اور بیچ سے دوزخ گزرتی ہے، کا علم تھا۔ وہ قبر کے حالات، برزخ، قیامت اور اس کی تمام ہولناکیوں سے آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کسی وقت بھی چین نہیں آتا تھا، اور وہ ہمیشہ آخرت کی شدید عقوبتوں سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ لیکن آپ نے ان ہولناک گھاٹیوں اور جا فرسا عقوبتوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ کون سی راہ تلاش کی ہے؟ آپ کس وقت اپنی اصلاح اور تہذیب کی منزل میں آئیں گے؟ آپ تو ابھی جوان ہیں، زور جوانی آپ میں موجود ہے، اپنے قوا پر تسلط ہے، اعضاء میں ضعف نہیں ہے، جسمانی کمزوری آپ پر غالب نہیں آئی۔ اگر آپ نے تزکیہ نفس اور اپنے سنوارنے کی فکر نہ کی تو پھر بڑھاپے میں جب کمزوری، سستی، ڈھیلا پن اور سردی آپ کے جسم جان پر چھا جائے گی، قوت ارادی، صمیم قلبی، مقاوت اور مقابلہ نفس آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا، اور گناہ و معصیت کا بوجھ آپ کے دل کو زیادہ سیاہ کر دے گا، تو اس وقت کس طرح آپ اپنے آپ کو سنواریں گے اور کس طرح اپنی تہذیب نفس کریں گے؟ آپ جو سانس لیتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے جتنے لمحے گزر جاتے ہیں، اصلاح اتنی ہی زیادہ مشکل ہوتی جائے گی۔ ممکن ہے سیاہی اور تباہی زیادہ ہو جائے۔ جتنا انسان کا سن بڑھتا جاتا ہے، اتنی ہی حصول سعادت اور محرومی بڑھتی جاتی ہے، اور قوت و طاقت کمتر ہوتی جاتی ہے، اور جب آپ بڑھاپے تک پہنچ جائیں گے تو پھر تہذیب نفس اور کسب فضیلت مشکل ہوگی، اور آپ توبہ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ توبہ صرف توبہ اللہ، بارگاہ خدا میں توبہ کرتا ہوں کہنے سے محقق اور ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ندامت، پشیمانی اور ترک گناہ کا عزم بالجزم ضروری ہوتا ہے۔ یہ پشیمانی اور ترک گناہ کا عزم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا جو 50 سال یا 70 سال غیبت اور جھوٹ بولنے کے مرتکب رہے ہوں، اور جنہوں نے اپنی داڑھی گناہ اور معصیت میں سفید کی ہو۔ ایسے لوگ آخر عمر تک گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ جوان اس انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ بڑھاپے کی گرد ان کے سر اور چہرے کو سفید کر دے۔ ہم بڑھاپے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے مصائب و مشکلات سے واقف ہیں۔ آپ جب تک جوان ہیں کچھ کام کر سکتے ہیں، جب تک جوانی کی قوت اور ارادہ آپ میں موجود ہے، آپ خواہشات نفسانی، مرغوبات، ہوسوائے حیوانی کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جوانی میں اپنی اصلاح اور سنورنے کی فکر نہ کی تو بڑھاپے میں معاملہ ہاتھ سے نکل جائے۔ جب تک جوان ہو کچھ غور و فکر کر لو، بڑھاپے اور فرسودگی کا انتظار نہ کرو۔ جوان کا دل لطیف اور ملکوتی ہوتا ہے اور اس میں بدی کے محرکات کمزور ہوتے ہیں۔
لیکن جتنا سنو سال بڑھتا جاتا ہے گناہ کی جڑ دل میں زیادہ قوی اور مزید مستحکم ہوتی جاتی ہے، اور پھر اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا دل سے اکھاڑ پھینکنا ممکن نہیں رہتا، جیسا کہ روایت میں کہ انسان کا دل ابتدا میں آئینے کی طرح صاف و شفاف اور نورانی ہوتا ہے، اور جو گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے اس سے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنے گناہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمام بندگان الہی کے دلوں میں ایک سفیدی موجود ہے، جب وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس سفیدی میں ایک سیاہی ظہور کرتی ہے، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ سیاہی زائل ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ میں ان کو اصرار ہوتا ہے تو یہ سیاہی بڑھنے لگتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے جب سفیدی کا پتہ نہیں چلتا، اور جب ایسا وقت آتا ہے تو پھر وہ شخص کبھی خیر اور نیکی نہیں دیکھتا ہے، اور یہی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بلکہ جو کچھ انہوں نے اپنے عمل سے حاصل کیا وہی چیز ان کے دلوں پر غالب آ گئی ہے۔ معاملہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ وہ سارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور پھر ممکن ہے کہ اس کے بعد اس کے تمام شب و روز خدا کی نافرمانی میں گزریں، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو پھر مشکل ہے کہ دل پہلی صورت و حالت کی طرف پلٹ آئے۔ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اپنی اصلاح نہ کی اور سیاہ دل گناہ آلود آنکھوں کانوں اور زبان کے ساتھ دنیا سے چل دیے تو پھر خدا سے کس طرح ملاقات کرو گے؟ خدا کی یہ امانتیں جو انتہائی پاکیزہ اور طہارت کی حالت میں آپ کے سپرد ہوئی تھیں، کس طرح آلودگی اور رذالت و پستی کی حالت میں انہیں واپس کرو گے؟ یہ آنکھ اور کان جو آپ کے قبضے میں ہیں، یہ اعضاء و جوارح جن کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب خدا کی امانتیں ہیں جو مکمل پاکیزگی اور درستگی کے ساتھ آپ کو دی گئی تھیں۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو یہ آلودہ ہو جائیں گی، خدا نخواستہ اگر محرمات سے آلودہ ہو گئے تو رذالت و پستی پیدا ہو جائے گی، اور پھر جب آپ ان امانت کو لوٹانا چاہیں گے تو ممکن ہے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کیا امانت اور دیانت کے طور طریقے یہی ہیں، اور کیا ہم نے یہ امانتیں تمہارے اختیار میں اسی حالت میں دی تھیں؟ یہ دل جو ہم نے تمہیں دیا تھا کیا اس کی یہی صورت تھی؟ یہ آنکھ جو ہم نے تمہارے حوالے کی تھی کیا ایسی ہی تھی؟ اور یہ دوسرے اعضاء و جوارح جو تمہارے قبضے میں دیے گئے تھے کیا اسی طرح آلودہ اور کثیف تھے؟ آپ ان سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے خدا سے ان امانتوں میں کی ہوئی خیانت کے ساتھ کس طرح ملاقات کریں گے؟ آپ جوان ہیں اور اپنی جوانی کو آپ نے ایسے راستے پر لگا رکھا ہے جو دنیاوی طور پر آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر آپ نے قیمتی اوقات اور جوانی کی باہر راہ خدا اور مقدس مقصد میں صرف کی تو کوئی ضرر اور نقصان نہیں، بلکہ اس سے تمہاری دنیا اور آخرت محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی حالت اسی طرح رہی جو دیکھی جا رہی ہے تو آپ نے اپنی جوانی کو تلف اور ضائع کر دیا، اور آپ کی زندگی کا نتیجہ بےہودہ اور فضول ہوگا، اور دوسرے جہاں میں خدا بند تعالیٰ کہ حضور آپ کا سختی سے مواخذہ کیا ہوگا، اور آپ کے ان اعمال اور مفسدہ افعال کی سزا صرف دوسرے جہاں تک ہی محدود نہیں بلکہ آپ اس دنیا میں بھی مشکلات، مصائب اور گوناگون شدید گرفتاریوں سے دست و گریباں ہو کر گرداب بلا اور سیاہ بختی میں مبتلا ہوں گے۔ بیدار باش کی صدا۔ آپ کی آنے والی زندگی تاریخ ہے، ہر طبقہ اور ہر طرف سے بے شمار دشمن آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو اور مراکز علم کو تباہ کرنے کے خطرناک اور شیطانی منصوبے بنائے جا چکے ہیں۔ سامراجی طاقتیں آپ کے خلاف بہت برے ارادے اور سخت پروگرام رکھتی ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے خواب دیکھتے ہیں، ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے متعلق خطرناک نقشے بنا چکے ہیں۔ آپ فقط تہذیب کے سائے میں اور صحیح تنظیم و ترتیب کے ساتھ ان مفاسد و مشکلات کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں اور ان کے سامراجی منصوبوں کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ میں اب اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں، جلد یہ بدیر آپ کے درمیان سے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کو آنے والے
تاریخ اور سیاہ زمانے کی پیش بینی کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی اصلاح کی تیاری نہ کی اور اپنی زندگی اور درس حصول علم کے امور میں نظم و ضبط پیدا نہ کیے تو آنے والے تاریخ زمانے میں خدا نخواستہ تباہ و برباد ہو کر فنا ہو جاؤ گے۔ جب تک فرصت کے لمحات تمہارے ہاتھ سے نہیں گئے، جب تک دشمن آپ کے تمام دینی اور علمی شعون و قواعد پر قابض نہیں ہوا۔ غور و فکر کر لو، بیدار اور ہوشیار ہو جاؤ اور اٹھ کھڑے ہو۔ پہلے مرحلے میں اپنی تہذیب و تزکیہ نفس کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ متحد اور منظم ہو جاؤ۔ مراکز علم میں نظم و ضبط کو برقرار رکھو۔ دوسروں کو اس بات کا موقع نہ دو کہ وہ تمہارے علمی مراکز میں نظم و ضبط قائم کریں اور دشمن اس بہانے کہ ان میں کام کی صلاحیت نہیں ہے اور یہ کہہ کر بیکار لوگوں کی کھیپ ان مراکز میں جمع ہو گئی ہے، آپ کے علمی مراکز پر چھا جائیں اور نظم و ضبط اور اصلاحات کے نام پر ان مراکز کو تباہ و برباد کریں اور آپ کو اپنے تسلط اور قابو میں لے لیں۔ آپ ہرگز ان کے لیے بہانہ فراہم نہ کیجیے۔ اگر آپ لوگ منظم و مہذب ہو گئے، آپ کے تمام جہاد افعال نظم و ترتیب کے مطابق ہوئے تو دوسرے لوگ آپ کی طرف طمع و لالچ کی نگاہ نہیں کریں گے۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا جس سے وہ مراکز علم اور جامع روحانیت میں نفوذ پیدا کر سکیں۔ آپ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں تاکہ مہذب اور بااخلاق اور باادب ہو جائیں اور مفسدوں کی روک تھام کا انتظام کریں جو درپیش ہیں۔ اپنے مراکز کو ان حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیجیے۔ آپ کو خدا نخواستہ تاریخ دن اور درپیش ہیں۔ جو منصوبہ ہے اس کی بنا پر آپ کو روز بد دیکھنا پڑے گا۔ سامراجی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلام کی تمام ترجیحات اور امتیازات ختم کر دیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، لیکن جب حب نفس، حب جاہ و حشم اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائیں تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ برا عالم دنیا کے پیچھے رہتا ہے۔ وہ عالم جو حفظ مسند و ریاست کی فکر میں ہے وہ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا نقصان اور ضرر دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں، تبھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی سے اس نقطے سے اپنے دل کی تربیت و پرورش کیجیے کہ مجھے اسلام کا ایک مسلح سپاہی بننا ہے، اسلام کے لیے قربان ہونا ہے اور مجھے مرتے دم تک اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ اپنے لیے یہ بہانے نہ تراشیے کہ اس وقت کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ ابھی سے کوشش کیجیے تاکہ آئندہ اسلام کے کام آ سکے۔ مختصر یہ کہ ایک اچھے انسان بنیں۔ سامراجی طاقتیں صرف انسان اور آدمی سے ڈرتی ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز ہضم کر جائیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علمی مراکز میں انسان پیدا ہوں۔ انہیں خوف یہ ہے کہ اگر انسان بھی پیدا ہو گیا تو وہ ان سے مزاحمت اور مقابلہ کرے گا اور ان کے فوائد و منافع خطرے میں پڑ جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سنواریں اور انسان کامل بن کر دشمنان اسلام کے ناپاک منصوبوں کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ منظم نہ ہوئے اور ان کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے جو ہر روز پیکر اسلام پر چوٹیں لگاتے جاتے ہیں تو آپ خود بھی تباہ ہو جائیں گے اور اسلام کے احکام میں قوانین بھی فنا کر بیٹھیں گے اور آپ ہی اس کے جواب دہ ہوں گے۔ علماء صاحبان علم اور مسلمان جواب دہ ہوں گے۔ آپ علماء اور طلاب پہلے اور دوسرے مسلمان بعد میں جواب دہ ہوں گے۔ تم میں سے ہر ایک محافظ، نگہبان اور بادشاہ ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ اب نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ارادے کو قوی اور مضبوط کریں تاکہ ہر ظالم اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی علاج نہیں۔ آپ کا اسلام کا اور اسلامی ممالک کا وقار اس بات میں ہے کہ آپ مقابلے پر کمر بستہ ہو جائیں اور مقاومت کریں۔ خداوند عالم اسلام مسلمانوں اور ممالک اسلامیہ کو مخالفین کے شر سے
محفوظ رکھے، سامراج اور اسلام سے خیانت کرنے والوں کے ہاتھوں کو اسلامی شہروں اور مراکز علم سے کوتاہ کرے، علماء اسلام اور مراجع اعظام کو قرآن کریم کے مقدس قوانین کی حفاظت اور اسلام کے پاکیزہ مقاصد کی پیشروی کرنے کے لیے موافق اور معید قرار دے، روحانیان اسلام کو شدید ذمہ داریوں، عظیم فرائض اور اس زمانے میں جن امور کے سلسلے میں وہ جواب دہ ہیں ان سے آگاہ و آشنا کریں، مراکز علم اور روحانیت کو اسلام کے دشمنوں اور سامراجی طاقتوں کی دسترس سے اور نفوذ سے محفوظ قرار دیں۔ خدا بند تعالیٰ روحانی اور کالج کے نوجوان طلباء اور تمام مسلمانوں کو خود سازی اور تہذیب اور تزکیہ نفس کی توفیق عنایت فرمائے، ملت اسلام کو خواب غفلت سے چونکا دے، سستی، کم فہمی اور جمود فکری سے آزاد کر دے، تاکہ وہ الہام سے قرآن کے نورانی اور انقلابی تعلیمات سے اپنے آپ کو اور اپنے آپ میں آ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اتحاد و یگانگت کے سائے میں سامراج اور اسلام کے پرانے دشمنوں کے ہاتھوں کو اسلامی ممالک سے قطع کریں اور آزادی، استقلال اور اپنی از دست رفتہ عظمت و بزرگی کو دوبارہ حاصل کریں۔ ہمارے پروردگار ہم پر صبر کی بارش برسا اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔ ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔